बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे नींद के मसले पर, बेख्वाबी पर, जिसे कहते हैं इंसोम्निया। और आज हम जो आपसे वजाहत करेंगे और जो बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कि नींद ना आने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। जब आपको वजूहात का इल्म हो जाएगा तो उन वजूहात को जो भी उसमें से रीज़न है उसे आप दूर कर लीजिए, तो विदाउट मेडिसिन आपको नींद आ जाएगी। बगैर नींद की दवा के आप सो जाएं और फ्रेश उठें, यही हमारा मकसद है आज की वीडियो में भी और इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें भी। और इसके बाद हम जब मैनेजमेंट बताएंगे आपको इंसोम्निया की, उसमें भी फिर हम आपसे यही बात करेंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि नींद ना आने की क्या क्या वजूहात होती हैं। वजूहात जानने से पहले हम थोड़ा सा नींद के बारे में, बेख्वाबी के बारे में, नींद ना आने की वजूहात जानने से पहले हम एक डेफिनेशन तो बनाएं कि कब कहेंगे कि हमें इंसोम्निया है, हम बेख्वाबी का शिकार हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है बनाई गई है वो ये है कि कम से कम एक हफ्ते में 3 रातें तो आपकी ऐसी हो जिसमें कि आपको नींद ना आई हो या आपकी नींद डिस्टर्ब हुई हो, जिसे कहते हैं कच्ची नींद, पुअर स्लीप, या रात में कहीं आँख खुल गई और फिर उसके बाद आपको नींद नहीं आई। इसका असर जो रात में आपको नींद डिस्टर्ब हो गई है, नहीं आई है, इसका असर फिर अगले दिन सुबह की काम काज के दौरान, एक्टिविटी के दौरान, ड्राइविंग के दौरान, मशीन हैंडलिंग के दौरान उस पर असरअंदाज होता है रात की नींद ना आने का। तो हमने कोशिश ये करनी है कि रात में हम पुरसुकून सोएं और बगैर दवा के सोएं। रात की बेचैन नींद की वजह से हमारा जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम, मुआशी सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। मुआशरती सिस्टम भी हमारा जो है कि हम मुआशरे में कोई बात कर सकें या कुछ कर सकें, लेकिन हम चूँकि बेख्वाबी की वजह से पुरसुकून नींद नहीं सो सके, तो हमारा जिस्म जो है वो रिपेयर नहीं हो सका, फ्रेश नहीं हो सका। तो हमें थोड़ा इस बात का जो है वो शर्मिंदगी भी रहती है कि हम सही तरीके से मामलात को हैंडल नहीं कर पाए। तो बहुत ज़रूरी है, हम इस मसले को इतना ज़्यादा नहीं समझते। नींद नहीं आई, स्टोर से दवा ली, डॉक्टर से दवा लिखवाई और उसके बाद खाना शुरू कर दी, रात में दवा खाई, सुबह समझे कि हमारा मसला हल हो गया। लेकिन मसले इस तरह हल नहीं होता, इस तरह और आप परेशानियों का शिकार रहते हैं। तो आज समझेंगे हम कि नींद क्यों नहीं आती, क्या क्या वजूहात हैं कि नींद आती क्यों नहीं है। नींद ना आने की वजूहात को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाती है प्राइमरी रीज़न और दूसरा जो है वो सेकेंडरी। प्राइमरी तो यह है कि वो बाकायदा नींद से मुताल्लिक हमारा कोई मसाइल होते हैं, तो वो प्राइमरी कहलाते हैं। और सेकेंडरी वो कि किसी वजह से जो है वो नींद नहीं आ रही, वो सेकेंडरी मसला कहलाते हैं। तो प्राइमरी मसले में जो सबसे अहम है, जो नंबर 1 आता है, उसकी तरफ हम कभी तवज्जो देते ही नहीं। नंबर 1 जो मसला है प्राइमरी इंसोम्निया का, वो ये है कि हम रातों को जागना शुरू करते हैं कि हमने दिन में ये काम करना है, दिन में ये काम करना है, मैंने सुबह ये काम देना है। पूरा जो है अगले दिन का स्केड्यूल जो है वो रात में हम तैयार कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक ही आदत हो जाती है कि हम जो है वो रात में जागना शुरू कर देते हैं कि हमें दिन में ये काम निपटाने हैं। इतनी टेंशन और इतनी एंजाइटी हमें रहती है काम की कि हम अपनी नींद डिस्टर्ब कर लेते हैं। शुरू में तो हमें नींद आती है इन मसाइल में, लेकिन हम सीख जाते हैं जागना, हम सीख जाते हैं कि हम नींद को कैसे भगाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मसला ये होता है कि नींद चली जाती है, फिर वो आती नहीं। तो ये सबसे बड़ा बुनियादी मसला, इसकी तरफ हम कभी तवज्जो देते ही नहीं। इस मसले का नाम रखा है साइकोफिजियोलॉजिकल इंसोम्निया, के दिन की काम की एंजाइटी और टेंशन की वजह से रातों को जागना शुरू किया और दिन में भी फिर उनका काम मुतासिर हो गया, रात भी मुतासिर हो गई। तो रात का काम सुकून का है, उसे सुकून में ही गुजारिए, दिन का काम दिन में ही निपटाना है। और आगे जब हम मैनेजमेंट बताएंगे
تو اس کا بھی طریقہ ہم بتائیں گے کہ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تھوڑا سا کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ وہ نارمل سو لیتے ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو رکھی ہے اصطلاح، وہ رکھی ہے پیراڈاکسیکل انسومنیا۔ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے ہم، اور غور کر لیا کریں کہ ہم کتنی جو ہے وہ نیند سوئے ہیں۔ تو ہم خام خواہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہماری نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ بعض مرتبہ نیند نہ آنے کی وجہ عارضی ہوتی ہے، یا عارضی کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی آپ کی کوئی مسئلے پہ تلخ کلامی ہو گئی ہے، کنفلکٹ ہو گیا ہے، یا کوئی گھر میں کوئی تقریب ہو گئی ہے، شور شرابہ محلے میں ہو گیا، کوئی محلے میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، اس کا شور آ رہا ہے، لائٹیں آ رہی ہیں، روشنی آ رہی ہے، آپ کو وہ بڑی ڈسٹرب نیند ہو رہی ہے، چلی جاتی ہے نیند۔ تو جب یہ مسائل چلے جاتے ہیں تو نیند بھی واپس آ جاتی ہے، اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ انسومنیا۔ پہلی وجہ جو ہم نے بتائی تھی اسی سے ملتی جلتی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اور جب دماغ تھکنے لگتا ہے تو کافی کا استعمال شروع کرتے ہیں۔ کافی کا بے انتہا استعمال اور کام کی بہت زیادہ زیادتی کہ کام یہ نمٹانا ہے، دماغ کو کافی سے جگا کے رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد رات میں بھی کافی کا استعمال، تو اس طریقے سے رات کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ انہیں خیال ہی نہیں رہتا کہ نیند کے لیے جو لازمی چیزیں ہیں وہ بھی کرنی ہوتی ہیں، تو اس طرح پھر وہ اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو مینجمنٹ میں ہم بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے ٹھیک ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی لائف تو بڑی ہائیجین گزرتی ہے، کھانا ہائیجین، ہر چیز ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے، وہ ہے سلیپ ہائیجین۔ جب ہم مینجمنٹ بتائیں گے تو اس میں بتائیں گے کہ سلیپ ہائیجین کیا ہے۔ ایک رجحان بڑا اکثر اب یہ جو ہے یہاں پر بھی چل پڑا ہے، وہ یہ کہ ہم کوئی ایسا گھر میں سسٹم نہیں اپناتے کہ جو جلدی سو جائیں۔ جو بچے ہیں تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں، وہ بھی راتوں کو جاگ رہے ہیں، چاہے موبائل دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر پر چل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، راتوں کو کھانوں کی ڈیل آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے راتوں کو وہ جب جاگنا شروع کرتے ہیں اور دن میں دیر تک وہ سوتے ہیں، تو یہ بھی بڑے پھر مسائل کا سبب بن جاتی ہے کہ وہی روٹین پھر بنتی ہے، انہیں پھر رات میں جلدی نیند نہیں آتی، اور ارلی صبح سے تھوڑی دیر پہلے پھر انہیں نیند آتی ہے، تو اب جاب کے سلسلے میں، کام کے سلسلے میں کافی پریشانی ہو جاتی ہے۔ گھر میں کچھ ایسی باتوں کا نفاذ نہیں ہو پاتا کہ جس سے کہ ہم کہیں کہ بچے جلدی سو جائیں، تو یہ بچوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جو کہ اس بڑے ہو کے انہیں پرابلم میں لے آتی ہے۔ بچوں کی اس طرح سے نیند ڈسٹرب ہونے کو بیہیویئرل انسومنیا آف چائلڈہڈ۔ یہ تو تھی نیند نہ آنے کی پرائمری وجوہات۔ اب ہم بتائیں گے آپ کو سیکنڈری وجوہات، سیکنڈری کازز آف انسومنیا۔ سیکنڈری کازز آف انسومنیا میں کچھ بیماریاں دماغ کی جس سے کہ انہیں نیند نہیں آتی۔ اس میں جو سر فہرست ہے وہ ہے سلیپ ایپنیا، کہ جب وہ سوتے ہیں تو جب گہری نیند میں جاتے ہیں، آپ ہمارا اس سے پہلے والا جو ویڈیو ہے وہ دیکھیے گا، اس میں نے بتایا تھا کہ اسٹیج 3 جسے N3 کہتے ہیں، اس میں جب ریلیکس ہوتا ہے بندہ، لیکن وہ N3 اسٹیج میں نہیں جا پاتے۔ جیسے ہی N3 اسٹیج میں جاتے ہیں ان کا سانس رک جاتا ہے اور وہ واپس اسٹیج 2 میں آ جاتے ہیں۔ تو سلیپ ایپنیا پہ بھی ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈیو اور تفصیل سے آپ سے شیئر کریں کہ سوتے میں جو سانس رکتا ہے وہ بیچارے کافی پریشان رہتے ہیں، اور انہیں اس کی آگاہی بھی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے۔ تو وہ سوتے ہیں دن میں، ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ دن میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، تو اس پہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک بیماری اور ہے دماغ کی جسے کہتے ہیں ریسٹلیس لیگ سنڈروم۔ پاؤں کی، ٹانگوں کی جو ہے وہ بے چینی، جب سوتے ہیں تو ان کی ٹانگوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کبھی ریسٹلیس لیگ سنڈروم پہ بھی ہم بات کریں گے، RLS شارٹ لکھیں گے تو بھی آ جائے گا۔ یہ بھی سیکنڈری وجوہات ہوتی ہیں نیند نہ آنے کی۔ ہمارے جسم کا ایک سسٹم بڑے ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلتا ہے جسے کہتے ہیں سرکیڈین ریدم۔ اس میں
ٹائم کا جسم جو ہے بڑا خیال رکھتا ہے، تو نیند کا بھی اسی طریقے سے وہ ایک سلسلہ چلتا ہے، ایک ٹائم ٹیبل چلتا ہے، لیکن جب وہ ٹائمنگ کا سلسلہ ان کا آؤٹ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں سرکیڈین ریدمک ڈس آرڈر، انسومنیا، کہ انہیں پھر جو ہے وہ جو جلدی نیند آنی چاہیے تھی وہ پھر بہت لیٹ آتی ہے، اور کچھ لوگوں میں جو ہے وہ بہت جلدی نیند آ جاتی ہے اور وہ بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ تو اس پہ بھی ہم جب اس کی مینجمنٹ بتائیں گے تو اس پہ بھی تھوڑا سا ڈسکس اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ جو رات میں جنہیں آتی دیر سے نیند ہے اور صبح میں جب اٹھتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ جاب اور یہ کافی متاثر ہو جاتی ہے۔ کچھ جسمانی بیماری جو ہے وہ نیند نہیں آتی، لنگس کی ڈیزیز ہیں، کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز جسے کہتے ہیں COPD، انہیں سانس کی تکلیف رہتی ہے تو بیچارے لیٹ ہی نہیں پاتے، ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں، اور ایسے پیشنٹ میں اگر ہارٹ فیلور بھی ہو جائے تو وہ بھی بیچارے ساری رات جاگ کے گزارتے ہیں۔ تو جب اس کا موقع آئے گا تو وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کریں۔ کچھ درد ہیں، پرانے درد چلتے ہیں، جوائنٹ پین ہے، آرتھرائٹس ہے، راتوں میں سونے لگے تو درد اٹھ گیا تو اس سے بھی ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو معدے کی تیزابیت ہے، پیپٹیک السر ہے، یہاں درد ہونا شروع ہوتا ہے، اس سے بھی ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آج جو ہم نے آپ سے وجوہات شیئر کی ہیں نیند نہ آنے کی، کہ کچھ عادتیں ہیں، ان عادتوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو ہم بغیر دوا کے جو ہے وہ سو سکیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ ان وجوہات پہ غور فرمائیں گے، اور ان وجوہات کو بتانے کے اندر ہی آپ دیکھیے گا کہ ایک مینجمنٹ کا عنصر بھی شامل ہے۔ تو وجوہات کو دور کیجئے اور ایک نارمل نیند لیجئے، اور ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے جس میں ہم بتائیں گے مینجمنٹ آف سلیپ کے کیسے سویا جائے۔ اسی میں ہم آپ سے جو ہے وہ شیئر کریں گے کہ سلیپ ہائیجین کیا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے جو رات میں دیر سے اٹھتے ہیں تو وہ صبح دیر سے اٹھتے ہیں تو اسے کس طریقے سے ہم مینیج کریں۔ تو مینجمنٹ کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے گا، انشاءاللہ۔